إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم رغم أن مربی امیر محترم صوبائی جمعیت اہل حدیث موقر علماء کرام، جماعت و جمعیت کے ذمہ داران، مسجد حاضہ کے ذمہ داران، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہن، انسان کی سعادت اس میں چھپی ہوتی ہے کہ مواقع کے آنے سے پہلے وہ ان سے پوری طرح فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہے، اور جب موقع آئے تو غفلت میں نہ رہے بلکہ ان مواقع سے پوری طرح فائدہ اٹھائے۔ ہمیں سے شاید ہی کوئی آدمی ہوگا جس نے ریلوے اسٹیشن کا منظر نہ دیکھا۔ اعلان جب ہوتا ہے کہ فلاں ٹرین آنے والی ہے، لوکل آنے والی ہے، تو فوراً لوگ اپنا اپنا سامان، اپنی جیب، اپنی چیزیں سب کچھ سمیٹ لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ پہلے پہل وہ داخل ہوں اور انتظار میں رہتے ہیں۔ جیسے ہی ٹرین آ جاتی ہے سب کے سب جلدی جلدی ٹرین کے نکل جانے سے پہلے اس ٹرین میں سوار ہو جاتے ہیں۔ جو آدمی کہیں بیٹھ کے کچھ کھا رہا ہو، کھانا چھوڑ دیتا ہے یا لپیٹ کے اس کو جیب میں تھیلی میں ڈال دیتا ہے۔ کیوں؟ کھانا بعد میں بھی کھا سکتے ہیں، ٹرین نہیں ملے گی، ٹرین چھوٹنی نہیں چاہیے۔ جو آدمی یہاں وہاں کہیں گیا ہوا ہو فوراً دوڑ کے جلدی سے آ جاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جب ٹرین پلیٹ فارم پر آئے اور رکے میں اس وقت اس کے دروازے سے قریب رہوں تاکہ جلدی سے جلدی اس میں داخل ہو جاؤں اور میرا سفر پورا ہو، میں محروم نہ رہوں۔ جو چیز ہم لوکل ٹرین کے بارے میں روزانہ کی زندگی میں جانتے ہیں، رمضان کے بارے میں سالانہ طور پر نہیں جانتے۔ رمضان آ جاتا ہے اور آ کے نکل جاتا ہے اور اس کے بعد میں بہت سارے لوگ افسوس کرتے رہ جاتے ہیں کہ دیکھو رمضان آیا کتنے جلدی نکل گیا اور ہم لوگ کچھ کر نہیں پائے۔ اور اس کی ہاں میں ہاں ملانے والے، ہاں بالکل واقعی ایسے ہی ہوا، میرا بھی رمضان ایسے ہی نکل گیا، بہت کچھ کرنا چاہتا تھا نہیں کر پائے۔ پھر نیتیں کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ اچھے سے گزاریں گے، اور آئندہ وہی کرتے ہیں جو پچھلے سال کیا تھا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آنے والے رمضان سے پہلے ہی اس کا نمبر لگ جاتا ہے۔ کتنے لوگ اگلے رمضان کی نیت تو کرتے ہیں لیکن واقعی سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے، اس لیے کہ اللہ نے ہر ایک کا وقت لکھا ہے، اسے رمضان ملے ضروری نہیں ہے۔ ہمیں رمضان اگلا ملے، یہ رمضان ملے یقینی نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو رمضان کے آنے سے پہلے بلکہ بعض اوقات 1-2 دن پہلے بھی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، معلوم نہیں ہمیں ملے یا نہ ملے۔ اس رمضان کی قدر کرنا، ان مواقع کی قدر کرنا، ان مواسم کی قدر کرنا اور ان سے پوری طرح فائدہ اٹھانا، یہ انسان کا دنیا میں امتحان بھی ہے
اور انسان کی کامیابی کی یقینی ضمانت بلکہ کامیابی کی شرط بھی ہے۔ غفلت اور لاپرواہی انسان کو محروم کرتی ہے۔ اگر انسان کے دل میں کسی چیز کی عظمت ہوتی ہے، اس کے کھونے کو تیار نہیں ہوتا ہے اور کھونے پر افسوس کرتا ہے۔ یہ افسوس زبانی نہیں ہوتا ہے کہ مجمع میں لوگوں کے سامنے بیٹھ کر بس آدمی لوگوں کے سامنے زبانی طور پر اظہار کرے، ہاں نہ دیکھو چلا گیا رمضان، ہم نہیں کر پائے کچھ۔ واقعی دل سے ہوتا ہے۔ کسی کی بڑی رقم کھو جائے، کسی کا موبائل کھو جائے، کسی کی گھڑی ٹوٹ جائے، انسان کو جو افسوس ہوتا ہے واقعی اندر سے ہوتا ہے، بلکہ اکثر اوقات تو اس کے پاس افسوس کا اظہار کرنے کے لیے کلمات بھی نہیں ہوتے، اندر ہی اندر افسوس ہوتا ہے۔ اس کا افسوس، اس کا نقصان اس کو خاموش کر دیتا ہے۔ آئندہ ٹھیک سے دھیان دوں گا، نقصان نہیں اٹھاؤں گا، غلطی نہیں کروں گا جو آج ہوئی، اس کا عزم دل میں ہوتا ہے۔ آپ کو ایسا آدمی نہیں ملے گا جو ایک موبائل اس نے گرا کے توڑ دیا اور اگلے موبائل پہ اس نے فکر نہ کی ہو کہ ہاتھ سے گرنا نہیں چاہیے، وہ بھی گرا دیا۔ بہت کم لوگ ملیں گے۔ ایک غلطی سے انسان سبق لیتا ہے، اور سچا مومن ایسا ہی ہوتا ہے۔ لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، مومن ایک بل سے دوبارہ ڈسا نہیں جاتا۔ ہم بار بار وہی غلطی کرتے ہیں، ایک کے بعد ایک۔ رمضان سالوں سال آتا ہے، چلا جاتا ہے، اور شیطان ہم کو غفلت میں ڈال دیتا ہے۔ رمضان نکل جانے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کھویا۔ رمضان ایک اعتبار سے زندگی کے بارے میں ایک سبق، وہ یاد دہانی ہے کہ دیکھ جس طرح سے تو رمضان کا مہینہ آیا اور نکل گیا، احساس بھی نہیں ہوا، اور رمضان ختم ہونے کے بعد تو افسوس کرتا رہ گیا، واپس وہ نہیں آئے گا۔ جو گیا وہ رمضان واپس نہیں آئے گا۔ اسی طرح سے تیری زندگی بھی آج ہے، کل نکل جائے گی۔ زندگی ختم ہو جانے کے بعد تو افسوس کرتا رہ جائے گا۔ جال رمضان ہمارے لیے ایک اعتبار سے زندگی کا سبق ہمارے ذہنوں میں تازہ کرتا ہے۔ زندگی کے ختم ہونے کا، آخرت کے آنے کا، موقع کے ضائع ہونے کا احساس بار بار ہم کو دلاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم کب جاگیں گے؟ موت سے پہلے یا موت کے بعد؟ عمل کی زندگی میں جاگیں گے یا انجام کی زندگی میں؟ ہمارے لیے سوچنے کا وقت ہے۔ جب تک زندگی باقی، اصلاح کا موقع ہے، بہتری کا موقع ہے، کامیابی کا موقع ہے۔ زندگی ختم ہو گئی، وہاں جا کے آدمی اللہ کے سامنے چاہے کتنا ہی گڑ گڑائے، دنیا میں واپس بھیجا نہیں جائے گا۔ جو کھویا اس کے تدارک کے لیے، بھرپائی کے لیے واپس نہیں آئے گا۔ لہذا رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے انسان کے ذہن میں خاکہ ہونا چاہیے کہ رمضان کے دن اور راتیں، اس کے اوقات میں کن کاموں میں خرچ کروں گا، میں کیسے اس کی تنظیم کروں گا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس خاکہ ہوتا ہے، لیکن کھانے کا اور اسی طرح سے کپڑے اور خریداری کا۔ رمضان سے پہلے ہم کو کھجوریں خرید لینی ہے، رمضان میں آخری عشرے میں سیل لگتا ہے، کپڑے خریدنے ہیں، جوتے خریدنے ہیں، آخری رات میں دودھ وغیرہ سب کچھ خرید کے ساری چیزیں، مٹھائی وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب کچھ کرتا ہے۔ رمضان کی تنظیم ہماری ہوتی بھی ہے تو عموماً خریداری کے اعتبار سے ہوتی ہے، کھانے پینے کے اعتبار سے ہوتی ہے، بلکہ صبح شام ہم اسی کی تنظیم میں لگے رہتے ہیں۔ سحری میں کیا بنے گا، افطار میں کیا ہوگا، اور دونوں کے مابین درمیان میں کیا ہوگا۔ جو کمی دوپہر کے کھانے کو چھوڑنے سے ہوئی تھی، اس کی کمی کی بھرپائی ہم کئی گنا دوسرے اوقات میں کر دیتے ہیں۔ لیکن اپنی زندگی میں جو کوتاہیاں ہم نے کی ہیں، اپنی زندگی میں جو بگاڑ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے، اس بگاڑ کو دور کرنے کے لیے، ان کوتاہیوں کی بھرپائی کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی نظام نہیں ہوتا ہے۔ سوال یہ کہ ہم کب تک ایسا جئیں گے؟
کب تک ایسا چلتا رہے گا؟ کیا موت کا فرشتہ ہی ہم کو اس غفلت سے جگائے یا اس سے پہلے ہم اس سے جاگیں گے؟ مرنے کے بعد جاگنا، قیامت کے دن بیدار ہونا، آنکھوں کا کھلنا انسان کے لیے کوئی فائدہ نہیں لائے گا، وہ انسان کے لیے وعید کا دن ہوگا۔ اس دن سے پہلے پہلے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ایام کو اعمال سے بھرے، نیک اعمال سے، اس کی صبح، اس کی دوپہر، اس کی شام، حتیٰ کہ اس کی کروٹیں بھی اللہ کے قرب کی طرف اس کو لے جائیں۔ وہ اپنی کروٹ پر لیٹا ہو لیکن اس حالت میں بھی وہ اللہ سے قریب ہو۔ رجل ذکر اللہ ففاضت عیناہ، کہ تنہائی میں وہ اللہ کو یاد کر کے رو دے، یہ رونا اس کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ ہمارے اوقات، ہماری تنہائیاں، ہماری زندگی کن چیزوں میں کٹ رہی ہے؟ ایک دن ختم ہو جائے، یہ سب کچھ ختم ہو جائے، وہاں جانے کے بعد پیسہ، گھر، موٹر، گاڑی، زیب و زینت، اچھے اچھے لباس، موبائل فون، انگوٹھیاں، زیورات، یہ ساری چیزیں وہاں کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن نہ مال نفع دے گا، نہ اولاد، نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد، ہاں الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ہاں مگر یہ کہ آدمی اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے۔ دل کا بگاڑ دور ہونا ضروری ہے۔ ہم ہر چیز کی صفائی میں لگے رہتے ہیں، رمضان آ گیا بھائی گھر صاف ستھرا رکھو، صاف ستھرا رکھو گھر، رمضان کا مہینہ ہے۔ پینٹنگ، گھروں کی صفائی، سب چیزیں، برتن جو یہاں وہاں رکھے ہوئے تھے، دھول اس کی جھاڑ کے اس کو اچھے سے دھو کے تیار رکھتے۔ رمضان میں زیادہ کھانے بننے والے ہیں، زیادہ برتن ہونا چاہیے ہمارے پاس، ضرورت پڑے گی کھانوں کے لیے، آئس کریم کے لیے، اور اس کے لیے اور اس کے لیے۔ ساری چیزوں کو ہم صاف کرتے ہیں، اپنے دلوں کو ہم کب صاف کریں گے؟ یہی تو وہ دل ہے جو اللہ سے جڑ جائے تو ساری زندگی میں خیر آتی ہے، اس کی اصلاح ہو جائے ساری زندگی پوری سدھر جاتی ہے، سنور جاتی ہے۔ اس دل کے بگاڑ کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، نئے نئے لباس لے رہے ہیں لیکن ایمان وہی پرانا ہے، اس کی تجدید کی ضرورت ہے۔ رمضان کے لیے، عید کے لیے نیا لباس چاہیے بھائی، عید کی نماز کے لیے، لیکن اللہ سے ملاقات کے لیے وہ لباس التقوی ذالک خیر، یہ بھی تو لباس ہے، تقوی کا لباس، جس کے لیے مہینہ متعین ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلوں پر تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، گناہ سے بچنے والے، اللہ کے خوف سے۔ پرہیزگاری تو زندگی میں آئی نہیں، اپنے دل کو گناہوں کی گندگی سے پاک کرنے کا مزاج نہیں بنا، البتہ اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھنے کا مزاج بنا ہوا ہے۔ جو اترنے والے کپڑے ان کو تو ہم صاف کر رہے ہیں، جو دل اللہ کے پاس لے کر حاضر ہونے والے ہیں اس کی پاکی اور صفائی کا کوئی اہتمام زندگی میں نہیں، نہ نیک اعمال کے ذریعے سے، نہ توبہ کے ذریعے سے، نہ اپنے دل کا جائزہ لے کر اس کی ایمان کی تجدید کرنے کے ذریعے سے، اس کی نورانیت بڑھانے کے اعتبار سے بہت ضروری ہے۔ انسان جب جاگ جائے وہیں سے نیا دور، اس کی نئی زندگی اس کی شروع ہوتی ہے۔ دوسروں کی غفلت کو بہانہ بنا کے خود غفلت میں پڑے رہنا، سبھی لوگ تو ایسا کرتے ہیں، تو اگر سبھی لوگ ایسا کرتے ہیں، سبھی لوگ غفلت میں پڑے ہیں، تو جیسا انجام ان کا ہوگا ہمارا بھی ہو۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا انجام اچھا ہو تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی زندگی کیسی تھی، اللہ تعالیٰ نے ہم کو کس بات کا حکم دیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا کرنے کے لیے کہا، ہمارے اقوال و افعال اور ہمارے دل کے احوال صحیح ہونا چاہیے، تب ہمارا انجام صحیح ہو۔ وقت ہمارے پاس زیادہ نہیں،
معلوم نہیں کب زندگی ختم ہو جائے. بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں نیک اعمال کو لے آئیں. اور آج بوڑھا کیا جوان بھی چلا جا رہا ہے، جوان بھی چلا جا رہا ہے. کوئی عمر ہے موت کے لیے؟ نہیں. اس موت سے پہلے پہلے انسان کو اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے. یہ پہلا اور آخری موقع ہے، اس کے بعد موقع نہیں. یہ پہلا موقع ہے اور آخری ہے، اس کے بعد واپس دنیا میں آنے والے نہیں. اور آج ہمارے پاس ہے، کل آئے گا نہیں آئے گا معلوم، اور جو چلا گیا واپس آئے گا نہیں. آج ہمارے پاس آدمی زندگی میں ٹالتا رہتا ہے یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے اور موت کو ٹال نہیں پاتا. لہذا بہت ضروری ہے کہ اس رمضان سے ہم سبق لیں کہ کئی رمضان ایسے ہی چلے گئے، اسی طرح سے زندگی بھی چلی جائے گی. لہذا اس رمضان کو صحیح طور پر گزارنا بہت ضروری ہے. کچھ باتیں ہیں جو رمضان سے متعلق ہیں اور ہم بارہا ان کو سنتے رہتے ہیں. یہ علم جدید نہیں ہے لیکن اپنے پرانے علم کی تجدید ہے. یہ وہی باتیں ہیں جو ہم علماء سے ممبروں پر سنتے ہیں، دروس میں سنتے ہیں. انہیں کو بار بار سننے سے ہمارا دل اور ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، جذبات اور کیفیات تازہ ہوتی ہیں، یادداشت میں کھوئی ہوئی چیزیں واپس آ جاتی ہیں. اور یہی مقصد ہے ان دروس کا، ان اجتماعات کا، ان مجالس کا. اس میں نیا بہت کم سننے ملتا ہے، لیکن نیا سن کے کریں گے کیا؟ پرانا تو زندگی میں ابھی باقی ہے، اس پہ تو آئے نہیں ہم لوگ. صرف سننا اگر دین ہوتا تو سارے لوگ سننے والے کامیاب ہو جاتے. سننا پہلا قدم ہے، اس کے بعد زندگی میں اس کو لانا اس سے زیادہ اہم ہے. لہذا کیا چیزیں ہیں جن کا اہتمام ایک انسان کو کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کو بڑا بدقسمت بتایا جو رمضان سے واقعی فائدہ نہ اٹھائے. آپ نے فرمایا رغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له. بڑا بدبخت ہے، ناکام ہے، نامراد ہے وہ انسان جس پر رمضان کا مہینہ آئے اور نکل جائے لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت نہ کرائے. مغفرت وہ کرانے سے پہلے رمضان ختم ہو. معلوم ہے کہ یہ مہینہ اپنی مغفرت کرانے کا ہے. جو بھی گناہ، جو پاپ، جو کمیاں، کوتاہیاں، گناہ ہم سے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم رود ہو کے یا نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ سے معافی کرا کے اللہ کو راضی کریں. یہ مہینہ اس کے لیے ہے تاکہ مہینہ ختم ہو تو ہم ایک نئے انسان بن کے آنے والی زندگی میں داخل ہوں. لیکن ایسا آدمی اگر نہیں کرتا ہے اور مہینہ گزر جاتا ہے اور وہ اسی گناہ کی زندگی میں دلدل میں پڑا ہوا ہے اور اپنے لیے استغفار اللہ سے کر کے اپنے گناہ کی معافی اس نے نہیں کرائی، بڑا بدقسمت انسان ہے. کیا کیا جائے رمضان سے پہلے اور رمضان میں کیا کریں؟ سب سے پہلی چیز کہ اپنی نیت کو صحیح کرنا. احتساب، ایمان اور احتساب، ان دو چیزوں کا اہتمام زندگی میں، بلکہ یہ رمضان کے ساتھ خاص بھی نہیں ہے، یہ پوری زندگی ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے سارے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے. یہاں یہ نہیں کہا کہ جو روزے رکھے، یہاں کہا کہ جو ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے. ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھنے کا مطلب، ایمان اور احتساب کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ایمان کا مطلب یہ کہ اللہ کے وعدوں کا دل میں یقین ہو، شک نہ ہو. نیکیوں پر جو انعام کا وعدہ ہے اس کا دل میں یقین ہو. نمبر 2، ان وعدوں کی دل میں رغبت اور طلب ہو. احتساباً، یہ دو چیزیں ہونا چاہیے. کبھی یقین نہیں ہوتا اور کبھی طلب نہیں ہوتی. ہاں ہے لیکن نہیں چاہیے، اتنا ضروری نہیں. اور کبھی ملے گا کہ نہیں ملے گا معلوم نہیں. کبھی یقین میں کمی ہوتی ہے اور کبھی طلب میں. ایمانا واحتسابا، دونوں چیزیں ہونی چاہیے. اللہ کے وعدوں کا یقین بھی ہو اور اللہ جو عطا کرنے والا ہے دل میں اس کی طلب اور رغبت بھی ہو. ان دو چیزوں کے ساتھ اگر آدمی رمضان کے روزے رکھتا ہے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لہذا رمضان میں ہم روزے رکھیں
رسمی طور پر نہ رکھے، مشین کی طرح نہ رکھیں، آیا بھائی سب لوگ رکھ رہے ہیں میں بھی رکھ رہا ہوں، نہیں رکھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے رمضان میں کھاتا ہے۔ یہ صحیح ہونا چاہیے۔ بے عزتی کے خوف سے روزے رکھ رہا ہے، یہ اللہ کے تقرب کے لیے، اپنے تقوی کے لیے، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے اجر و ثواب کے لیے رکھ رہا ہے۔ کیوں؟ انسان کی غرض و غایت کیا ہے اور اس عمل کے اندر کیفیت کیسی ہے؟ عمل تو سبھی کرتے ہیں، ایک صف میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک کے قلب کی کیفیات کے کم زیادہ ہونے سے اس کی نماز اعلیٰ اور ادنا ہو جاتی ہے۔ زندگی میں فرق کیسے آتا ہے؟ عمل کا ڈھانچہ تو وہی ہے، لیکن عمل کی کیفیات کیا ہیں وہ انسان کے عمل کو اونچا کرتی ہے۔ لہٰذا اعمال ہم کریں، رسمی نہ کریں مشین کی طرح، ہر روزے میں وہ ساری رغبت دل میں ہو جو اس پر وعدہ۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھنا پڑے گا کہ روزے پر اللہ کی طرف سے کیا وعدہ ہے۔ الترغیب و ترغیب، ریاض الصالحین، یا علماء نے رمضان سے متعلق جو کتابیں لکھی ہیں، صوم کی فضیلت میں جو کتابیں آئی ہیں پڑھیے، اس علماء کی خطابات سنیے تاکہ ہمارے دل میں وہ رغبت پیدا ہو۔ دوسری چیز یہ کہ روزے کا مقصود ہم کو معلوم، کیوں رکھ رہا ہوں؟ وزن کم کرنے کے لیے نہیں، اللہ کے پاس کیا رزق کی کمی ہو جاتی ہے رمضان میں کہ وہ بھوکا رکھتا ہے ہم کو؟ نہیں، وہ رزاق ہے۔ اور نہ ہمارے لیے اللہ کا مقصد یہ کہ اللہ ہم کو اذیت پہنچائے، تکلیف دینے کے لیے اللہ نے کیا ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے رمضان ہی کے پس منظر میں اللہ نے کہا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں۔ پھر روزہ کیوں؟ روزے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر گناہوں سے بچنے کا مزاج بنے۔ نفس لذتیں چاہتا ہے اور ان لذتوں کی چاہت کی وجہ سے انسان شریعت کا دائرہ پھلانگ کے حلال سے حرام میں بھی چلا جاتا ہے، کیونکہ اس میں کنٹرول نہیں ہوتا ہے۔ نفس کے اندر جو پیدا ہونے والی رغبت ہے اس کو کنٹرول میں رکھنے کی طاقت انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ یہ زندگی میں کام آنے والی چیز ہے، اللہ اس کو جانتا ہے، اور شیطان اسی رغبت کو ابھار کر انسان کو ورغلا کر گناہوں میں لے جاتا ہے۔ انسان لذت چاہتا ہے، لیکن انسان کا ایمان اتنا قوی ہو جائے، اللہ کا استحبار اس کو اتنا ہو کہ پھر ان جذبات کے باوجود، اس رغبت کے باوجود وہ لذت کی طرف نہیں جائے، اپنے ہاتھ کو روک لے، اس کی طرف بڑھنے والے قدموں کو روک لے۔ کس کی وجہ سے؟ اللہ کی وجہ سے۔ یہ جذبہ انسان کے اندر پیدا ہو۔ رمضان کا سبق یہ ہے کہ انسان اللہ کی خاطر اپنی رغبت کو، اپنی لذتوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو۔ اگر اللہ چاہے گا تو حرام تو دور، میں تو حلال بھی چھوڑ دوں گا، کیونکہ اللہ چاہتا ہے۔ اس کو سیلف کنٹرول پیدا ہو۔ ایسی گاڑی کوئی نہیں خریدتا ہے جس میں بریک نہ ہو۔ بتائیے انسان بغیر بریک کے ہو جائے، کتنے افسوس کی چیز ہے۔ وہ خود ایسی گاڑی میں نہیں بیٹھتا ہے جس میں بریک نہ ہو، لیکن خود اپنے آپ کو دیکھے، اس کے پاس رکنے کی طاقت کتنی ہے ان چیزوں سے جن کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ کب پیدا ہوگی یہ طاقت؟ کہاں سے آئے گی؟ رمضان کا مہینہ اسی کی تربیت سے، 1 2 3 4 پورا مہینہ لگاتار اس کو اس بات کی تربیت دی جاتی ہے کہ بھوک لگ رہی ہے نہیں کھاؤں گا، پیاس لگ رہی ہے نہیں کھاؤں گا، شہوات پیدا ہو رہی ہے، اپنی نگاہوں کو، اپنے ہاتھوں کو روک لے۔ نکاح ہوا ہے لیکن پھر بھی رکے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے روزے کی حالت میں منع کیا ہے۔ یہ اللہ کی خاطر رکنے کا جو مزاج ہے، اس کی تکرار سے یہ صفت آدمی کے دل میں اس کا استقرار ہو جاتا ہے۔ رمضان کا سبق یہ ہے، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر بچنے کا مزاج پیدا ہو، رکنے کا مزاج پیدا ہو، اللہ کی خاطر اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے رکنے کا مزاج پیدا ہو۔ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، سی سی ٹی وی نہیں ہے، لیکن کیا مجال ہے کہ وہ وضو کرتے کرتے ایک چلو بھر پانی پی لے؟ پیے گا؟
اگر غلطی سے چلا جائے تو کسی طرح سے اس کو باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے. کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے, وضو خانے میں کوئی نہیں ہے, گھر میں کوئی نہیں ہے, لیکن پھر بھی اللہ کی خاطر رکتا ہے. یہ مزاج اگر پوری زندگی میں آ جائے تو کتنا اچھا, پوری زندگی میں آ جائے تو کتنا اچھا. یہ روزے کا سبق ہے, تو اس کو ہم کو سیکھنا ہے اس پورے مہینے میں. یہ نیت کریں, اللہ تعالیٰ اس کی توفیق ہم کو عطا فرمائے. پھر مزید یہ کہ رمضان سے پہلے رمضان کے مسائل معلوم کریں, کیا اعمال ہیں اس مہینے میں کرنے کے, اور کیا مسائل ہیں, کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے, کن سے نہیں ٹوٹتا ہے, کیا جائز ہے کیا جائز نہیں ہے. وہ ساری چیزیں رمضان میں جا کے آدمی کو بعض اوقات معلوم نہیں ہوتا ہے, اور آدمی غلطی سے کھا لیتا ہے, پھر سوچتا ہے کہ چلو روزہ ٹوٹ گیا, دن بھر کھاتا رہتا ہے. مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ بھول سے کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, کسی سے پوچھا نہیں, کہیں پڑھا نہیں, کوئی خطاب سنا نہیں, بس ایسی رمضان میں داخل ہو گیا جہالت کے ساتھ میں. جہالت نقصان پہنچاتی ہے. قرآن کی سب سے پہلی وحی کیا نازل ہوئی؟ علم کے بارے میں. علم سارے مسائل کا حل ہے, ساری مصیبتوں کی جڑ جہالت ہے. جہالت ہی سے ظلم جنم لیتا ہے. لہذا انسان کی دو چیزیں جو برباد کرنے والی, کیا؟ جہالت اور ظلم. اور اللہ نے قرآن کریم میں انسان کے بارے میں فرمایا انہ کان ظلوما جہولا, انسان بڑا ظالم, بڑا جاہل ہے. لیکن غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ظلم کا بھی اصل اور اس کا سبب جو ہے جہالت. آدمی کے پاس علم نہ ہو تو انصاف کیسے کرے گا, عدل کیسے کرے گا؟ لہذا اصل علم ہے, ساری خیر علم سے پیدا ہوتی ہے. بدقسمتی سے مسلمان دنیا کے علم کی طرف جا رہا, دین کا علم حاصل نہیں کرتا ہے, نہ خود نہ اپنی اولاد کو, نہ بیوی بچوں, کسی کو بھی نہیں. دنیا کا علم ہونا چاہیے, دین کا نہیں. رمضان کا مہینہ ہے لیکن مسائل معلوم نہیں, نہ روزے کے, نہ تراویح کے, نہ نماز کے, نہ وضو کے, نہ استنجا کے. بتائیے, جس قوم کے نبی پر پہلی وحی علم کے بارے میں آئی, اس قوم کے پاس دین کا علم نہیں ہے, اور وہ قوم دین کے علم کو کمتر سمجھے اور دنیا کے علم کی تعریف کرے, علماء کو کمتر سمجھے اور دنیا کے پروفیسر کو بڑا سمجھے. بتائیے کیسے وہ قوم عزت پائے گی؟ دین کا علم حاصل کرنا چاہیے. رمضان سے پہلے رمضان کے تعلق سے جو کتابیں ہیں ان کو پڑھیں, علماء کی خطابات سنیں, اور نئے مسائل کچھ ایسے ہیں, کسی کو شوگر کا مسئلہ ہے, کسی کو کوئی اور مسئلہ ہے, کسی کو کڈنی کا ایشو ہے, کسی کو اور کوئی مسئلہ ہے, دمے کا مسئلہ ہے, کسی کو روزے میں کیا چلتا کیا نہیں چلتا, علماء سے پوچھیں. اتنے سارے علماء موجود ہیں, اور آج تو اونٹ پہ بھی جانا نہیں پڑتا آدمی کو, لیکن پھر بھی آدمی سستی کرتا ہے اور علماء سے پوچھتا نہیں. پوچھیں علماء سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. تو 3 باتیں یاد رکھیں رمضان سے پہلے. ایک, ایمان و احتساب ہونا چاہیے, جو بھی اعمال کریں ان کے وعدوں پر یقین رکھیں, قرآن و سنت میں جو بیان کیے گئے ہیں, اور دل میں اس کی رغبت اور طلب رکھیں. نمبر 2, روزوں کا مقصد یاد رکھیں, اس کو رسمی بھوک کی مشق نہ بنا لیں, بس یہ بھوک ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, بلکہ اس کو اپنے تقوی کی تجدید اور تقویت کا ذریعہ بنائیں, ہمارا تقوی اور مضبوط ہو جائے. اور 3, رمضان سے پہلے ہی رمضان سے متعلق جتنے بھی اعمال ہیں ان کو معلوم کر کے ان کے مسائل معلوم کریں, چاہے خطاب کے ذریعے سے یا کتاب کے ذریعے سے, علماء سے سوال کے ذریعے سے. یہ تینوں کام کرنے ضروری ہیں. اس کے بعد رمضان کے اعمال کیا ہیں؟ جب ہلال دیکھیں تو اس کی دعا پڑھیں. بہت سے لوگ ہلال دیکھتے ہیں, چاند مبارک شروع کرتے ہیں, اس کی دعا پڑھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی طلحہ ابن عبید اللہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رأى الهلال قال اللهم اهلله علينا باليمن والایمان والسلامة والاسلام ربی وربک اللہ. بعض روایات میں بالامن والایمان بھی آیا, اور اہلہ کی بجائے اہلہ علینا بھی آیا. دونوں طرح کی روایت موجود ہے. کہا کہ اے اللہ ہم کو ہمارے اوپر اس ہلال کو برکت اور ایمان کے ساتھ, اسلام کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ, دونوں طرح کی روایت ہے کہ امن و ایمان کے ساتھ اور برکت اور سلامتی کے ساتھ, اسلام اور سلامتی کے ساتھ نازل کر.
اس پر نمودار کر. ربی و ربک اللہ، تیرا ربی اللہ ہے، میرا ربی اللہ اور تیرا ربی اللہ ہے. یہ دعا ہم کو یاد کرنا چاہیے. ہلال دیکھ کر یہ دعا ہم پڑھیں. بہت سے لوگ تو ہلال دیکھتے بھی نہیں ہیں. کوشش کرنا چاہیے کہ 29 کو آسمان میں ہم چاند دیکھیں اور اگر دکھائی دے تو یہ دعا پڑھیں. یہ دعا پڑھیں. ہم پڑھنے سے زیادہ واٹس ایپ پہ بھیجنے کی فکر کرتے ہیں. جتنے بھی اعمال ہیں ہم یہ کوشش زیادہ کرتے ہیں. ہم اس کا اہتمام خود کریں. ہم اس کا اہتمام خود کریں. اسی طرح سے رمضان کے اعمال میں قیام رمضان بھی، تراویح کی نماز جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا اہتمام کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انه من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. جو بھی شخص امام کے نماز سے فارغ ہونے تک امام کے ساتھ جماعت میں شریک رہتا ہے اسے بقیہ پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، 2-4 رکعت پڑھ کے نکل جاتے ہیں، سوچتے ہیں گھر پہ جا کے بقیہ پڑھیں گے، آخری وقت میں پڑھیں گے. نہیں اٹھتے. ایسے وقت میں اٹھتے ہیں جب بیوی کہہ رہی ہوتی دیکھیے سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، جلدی سے اٹھیے. اب اٹھنے کے بعد وہ نماز چھوڑ دیتا ہے، سحری کر لیتا ہے، اس لیے کہ دن بھر کام کاج ہے، تو نماز چلی جاتی ہے. اور 4 ہی رکعت پڑھ لی اس نے امام کے ساتھ، رات بھر نماز پڑھنے کا ثواب بھی نہیں ہوا کیونکہ امام کے ساتھ پوری نماز فارغ ہونے تک، وتر تک شریک نہیں تھا. کوشش کریں جماعت کے ساتھ میں، امام کے ساتھ میں شریک. اگر کوئی حافظ ہے، پابند ہے، تنہا پڑھ لے ٹھیک. لیکن ہمارے جیسے لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ اکیلے پڑھیں گے، سکون سے پڑھیں گے، کہاں بستر میں پڑھتے ہیں. نہیں، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں. امام کے ساتھ پوری نماز میں شریک ہوں. پورا رمضان ہمارا اچھے سے گزر جاتا ہے، تراویح ہو جاتی ہے. گھر پہ پڑھیں گے، یہاں پڑھیں گے، تنہا پڑھیں گے، سکون سے پڑھیں گے، آخری وقت میں پڑھیں گے کے چکر میں اکثر لوگوں کی، جو لوگ جانتے ہیں اس کو معلوم ہے، ان کو نہیں پڑھ پاتے. شیطان ہم کو دھوکہ دیتا ہے. لہٰذا یہ بات یاد رکھیں کہ امام کے ساتھ پوری نماز میں شریک ہوں. اور یہ نہیں کہ پہلے 20 دنوں میں یا پہلے 10 دنوں میں، آخری عشرے میں ہم خریداری کے لیے جائیں گے تو سب چھوڑ دیں گے. نہیں، پورا رمضان پڑھیں، پورا رمضان پڑھیں. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو پورا رمضان ایمان و احتساب کے ساتھ قیام اللیل کریں، تراویح کا اہتمام کریں، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سارے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے. تو رمضان میں نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ پورا رمضان قیام رمضان میں شریک ہوں گے، تراویح میں شریک ہوں گے. اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیں گے، اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیں گے. یہ موقع پھر آئے گا نہیں آئے گا معلوم نہیں، اگلے رمضان تک زندہ رہیں معلوم نہیں. اس لیے اہتمام اس کا کریں. ٹھیک ہے، حفاظ کے لیے ایک الگ بات علماء نے کہی ہے، اپنی جگہ ہے، لیکن جو لوگ اپنے بارے میں کوتاہی کو جانتے ہیں وہ جماعت میں شریک ہوں، یہ زیادہ افضل ہے ان کے لیے. اسی طرح سے افطار کے تعلق سے بھی دعا ہے، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. ہم کھانے پینے میں اتنے کھو جاتے ہیں کہ دعا یاد نہیں رہتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے تو آپ کہتے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ. پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئی اور اجر ثابت ہو گیا، پکا ہو گیا انشاءاللہ. تو یہ جو دعا ہے اس کو یاد کریں. ابھی باقی ہے وقت ہمارے پاس. جن لوگوں کو یاد نہیں ہے اس کو یاد کریں اور کسی عالم کو سنائیں. بھی بعض اوقات آدمی غلط یاد کرتا ہے اور مہینہ بھر غلط پڑھتا رہتا ہے، کسی کو سناتا تک نہیں، اور پڑھنے میں غلطیاں ہوتی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں ہم کو سب آتا ہے، نہیں. سمجھدار آدمی وہ یہ سمجھ کے چلے کہ مجھ کو نہیں آتا ہے. کسی عالم کے سامنے، کسی حافظ کے سامنے پڑھ کے سنائیں، میری دعا دیکھیے شیخ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. ہاں صحیح ہے تو ٹھیک ہے، اگر اصلاح کرے، صحیح نہیں ہے تو اس کو صحیح کرے، اس سے یاد کرے. اپنے آپ پر اعتماد نہ کرے، اہل علم کے تابع رہے. تو یہ دعا اس کا اہتمام کرے. افطار میں شروعات کرے بسم اللہ، بسم اللہ سے شروعات کرے. اور افطار کے درمیان ہو، جب رگیں تر ہو جائیں، جب تھوڑا سا سکون محسوس ہو جائے، اس کے اختتام پر یہ دعا پڑھے، اس کا اہتمام کرے. رمضان کے مہینے میں خاص طور سے دعاؤں کا اہتمام کرے. کیوں؟ اس لیے کہ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے. روزے کی حالت میں اللہ سے دعا کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلاۃ و دعوات مستجابات، 3 دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں.
कौन सी दुआएं? दावतुस्साइम व दावतुल मज़लूम व दावतुल मुसाफिर। रोजेदार की दुआ, मजलूम की दुआ और मुसाफिर की दुआ। सबसे पहले रोजेदार का जिक्र हुआ, और इतना बड़ा वक्त आपको 12 से लेके 13 से लेके 14 घंटे मिल जाते हैं। इन पूरे इतने बड़े वक्त में आदमी कितना कुछ नहीं मांग सकता अल्लाह से, दुआ कबूल होती है उसकी। अपने लिए, बीवी बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए जिनकी वफात हो गई, दोस्त अहबाब रिश्तेदार, उनके लिए, पूरी उम्मत के लिए, मुसलमानों के लिए, हमारे मुल्क के लिए, बाहर दुनिया में मुसलमानों के हालात के लिए आदमी अल्लाह से मांगे, कितना वक्त उसके पास होता है। तो रमज़ान के महीने में दुआओं का भी एहतमाम करें। अपने औकात को मोबाइल फोन के साथ मशगूल रखने में ज़ाय ना करें, उसमें इबादत का एहतमाम करें, नेकियां करें। इसी तरह से रमज़ान के महीने में तिलावत कुरान का एहतमाम करें। यही वो महीना है जिसमें अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल किया। इस महीने में कुरान नाजिल किया गया, इसके साथ खास मुनासबत है कुरान की। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील के साथ रमज़ान की रातों में मुदारसत करते थे कुरान की। कभी आप पढ़ते थे, कभी जिब्रील सुनते थे, आप पढ़ते थे, और कभी जिब्रील पढ़ते थे, आप सुनते थे। इब्न हजर रहमतुल्लाह ने दोनों तरह की रिवायत से बताया है कि कभी आप पढ़ते और कभी जिब्रील, और दोनों एक दूसरे का सुनते हैं। तो रमज़ान में अपने कुरान अगर हिफ्ज है, इसकी तजदीद होनी चाहिए, इसकी पुख्तगी की कोशिश होनी चाहिए, इसका दौर होना चाहिए। और अगर हिफ्ज नहीं भी है तो कुरान की तिलावत का खास एहतमाम होना चाहिए। इसकी उसकी देखा देखी बहुत ज्यादा पढ़ने के चक्कर में आदमी शुरू में बहुत ज्यादा करता है, बाद में छोड़ देता है। रोजाना 1 जुज अगर आप पढ़ें, पूरे रमजान में आपका कुरान खत्म हो जाता है। 1 जुज पढ़ने के लिए कितना वक्त लगता है? सुस्त से सुस्त आदमी भी 40 मिनट में पढ़ लेगा इंशाअल्लाह। 50 मिनट में तो कहीं नहीं गया। आप अगर 2 से 3 से 4 हिस्से करें, सुबह में फजर से पहले थोड़ा सा वक्त होता है, आप उसमें पढ़ लें। दोपहर का वक्त खाली होता है, उसमें पढ़ लें। आप इफ्तार के बाद थोड़ा सा पढ़ लिए, रात में थोड़ा सा पढ़ लिए। 4 हिस्से भी अगर आदमी कर ले, पाव पारा आदमी पढ़ ले, तो पूरा 1 पारा हो जाता है। तो एक आदमी रोजाना तमाम करे, अपना मुहासबा करे, आज तूने नहीं किया, आज पूरा करना है, आज का काम करे। साल भर के लिए आदत हो जाएगी, साल भर के लिए आदत होगी। इसी तरह से अल्लाह ताला से अल्लाह का जिक्र करें, कसरत से जिक्र करते रहें। सुब्हान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम। सुबह शाम के अज़कार, नए नए अज़कार जो लिबास के ताल्लुक से हैं, खाने पीने के हैं, उनको याद करें। और रमज़ान में इनकी मशक करें एक कोर्स के तौर पर कि जिंदगी भर मुझको इसका पाबंद बनना है। अल्लाह को कसरत से याद करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत आयशा फरमाती है, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़कुरुल्लाह तआला अला कुल्ली अहयानिही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला को तमाम औकात में याद करते थे। आज हमारा हाल यही जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र के बारे में था, आज हमारा मोबाइल फोन के बारे में हो गया है। तमाम औकात में मोबाइल चेक किया करते थे हमारे अब्बा। हमारे बच्चे ये बोलेंगे, बताइए, बीवी यही बोलेंगे। बैतुल खला से निकल के, नमाज से फारिग होकर, रास्ते पर, बस के इंतजार में, ट्रेन के इंतजार में, घर में पलंग पर, दस्तरखान पर, इफ्तार के वक्त में, सारे औकात में हमारे फुला जो है शोहर, हमारे अब्बा, हमारा भाई, हमारा दोस्त मोबाइल चेक किया करता था। कोई एक नोटिफिकेशन भी ड्रॉप नहीं करता था। क्या हम अपनी पहचान ये कराना चाहते हैं? सोचिए, हम अपने बच्चों को ये सिखाना चाहते हैं। अगला उन्वान में ये सब आएगा इंशाअल्लाह। तो हम अपने औकात को जिक्र, तिलावत, दुआ, इस्तिग़फ़ार, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और इस तरह की जितनी चीजें हैं जो बड़ी आसानी से हो जाती हैं, इनके एहतमाम में हम इन चीजों को लगाएं। अगर अल्लाह ने माल दिया है, मौक़े हैं, आसानियां हैं, रमज़ान में उम्रा भी करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फ़इन्न उम्रतन फ़ी रमज़ान तक़दी हज्जतन मई। उम्म सिनान रज़ी अल्लाह तआला से कहा कि रमज़ान में उम्रा करना मेरे साथ हज करने के बराबर है। तो जिसको अल्लाह ताला ने माल और दौलत से बख्शा और मशगूलियात उसकी नहीं है, आसानी उसके लिए है, वो रमज़ान में उम्रा कर ले। ये बहुत बड़ी फजीलत की चीज़ है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने की तरह है। इसी तरह से रमज़ान में ख़ास तौर से सदक़ात का अहतमाम करें। गुरबा, फ़ुक़रा, मुहताज, मसाकीन,
ان لوگوں کا خیال رکھیں، خاص طور سے رشتہ داروں کا جو محتاج ہے۔ آدمی ساری دنیا میں کر لیتا ہے، رشتہ داروں میں نہیں کر پاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ وکان اجود ما یکون فی رمضان، اور سب سے زیادہ آپ کی سخاوت رمضان میں بڑھ جاتی تھی۔ تو رمضان کے مہینے میں سخاوت ہماری عام دنوں کے مقابلے میں بڑھ جانا چاہیے۔ سخی ہونے کے لیے امیر ہونا ضروری نہیں ہے، سخی ہونے کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں، دل بڑا ہونا چاہیے، تجوری نہیں۔ آپ کے پاس تھوڑا ہے، آپ تھوڑے میں سے پڑوسی کو دیجیے، رشتہ داروں کو دیجیے، ان کا خیال رکھیے، دوست احباب میں آپ ان کا خیال رکھیے۔ جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے دوسروں کو بھی آپ دیں، کم سے کم ایک روزے دار کو افطار کرا دیں اپنے ساتھ، یہ بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من فطر صائما كان له مثل اجره غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا، جو کسی روزے دار کو افطار کرا دے اس کو روزے دار کی طرح ثواب ملتا ہے، ہاں لیکن روزے دار کے ثواب میں سے کچھ بھی کمی نہیں ہوگی، اس کو اس کا ملے گا لیکن اتنا ہی اس کو بھی ملے گا۔ بتائیے 100 روزے داروں کو اگر آدمی افطار کرا دے 30 دن کتنے ہوتے ہیں؟ 30 دن کے 100 روزے داروں کے افطار کا کتنا ہوتا ہے؟ 3000۔ آپ رکھ سکتے ہیں کہ رمضان میں 3000 روزے، وہ 3000 روزے رکھنے کو آپ کو کتنے سال لگیں گے؟ ہاں 100 سال، وہی تو حساب ہوا، آدمی کے حساب سے آپ کے سال ہو گئے ہو، 100 سال میں آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے اتنے لوگوں کو افطار کرا دیا، آپ کو کتنا بڑا ثواب ملے گا۔ بس اس میں آپ یہ نہ کریں کہ دکھاوا کریں، فیس بک پہ ڈال رہے ہیں اس کو، ہاں اور ویڈیو کر رہے ہیں کہ میں افطار کرا رہا ہوں، کسی کو بٹھا کے کھلا رہے ہیں، مت کیجئے سب کچھ۔ اخلاص کے ساتھ آدمی کرے اور اپنا اجر ضائع نہ کرے، تو یہ بھی اہتمام کرے۔ اسی کے ساتھ آخری عشرے میں عبادت کا اہتمام کریں، تجارت اور خرید اور عید کی تیاری میں کپڑے جوتے چپل میں اپنے رمضان کو برباد نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ کان اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، جب آخری عشرہ آ جاتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبند کس لیتے، کمر کس لیتے، راتوں کو جاگتے اور اپنی بیویوں کو بھی، گھر والوں کو بھی جگاتے۔ تو آپ خود بھی عبادت کریں، گھر والوں کو بھی عبادت کی تلقین کریں، آخری عشرے میں خاص طور سے لیلۃ القدر کا اہتمام کریں، اس کو تلاش کریں۔ اور اس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ آخری پورا عشرہ رات میں آپ عبادت کریں، چاہے تھوڑی دیر کے لیے آرام بھی کر لیں، لیکن آخری عشرے میں آپ خاص طور سے یہ رات وہ رات، بڑی رات چھوٹی رات کرتے نہ بیٹھے، بلکہ کیا کریں 10 راتوں کو آپ عبادت کریں جتنا اللہ آپ کو توفیق دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، لیلۃ القدر کی تلاش میں عبادت کرو، کب؟ آخری عشرے کی راتوں میں، یعنی ساری راتوں میں ہم کو عبادت کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے لیلۃ القدر میں دعا کیا ہے؟ حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں لیلۃ القدر پاؤں تو کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یوں کہنا کہ اے اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے۔ یعنی پوری عبادات رمضان میں کر کے آخری عشرے میں اللہ سے معافی مانگنا بتاتا ہے کہ مومن اپنی عبادات، اپنے اعمال، مجاہدوں کو بہت بڑا نہیں سمجھتا ہے، اسے کہتا ہے کہ سب قبول ہو جائے ٹھیک ہے، اللہ معاف کر دے تو میرا بیڑا پار ہے، میں اس لائق نہیں ہوں کہ اپنی نیکیوں کو اللہ کے سامنے پیش کر سکوں، میں تو بس اللہ سے معافی مانگنے کا طلبگار، معافی کا طلبگار ہوں، اللہ معاف کر دے تو ہی میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ عاجزیہ بندے میں ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ رمضان میں عبادات کے مجاہدے کے ڈھیر لگا کے آدمی کہے کہ اب تو میں جنت میں جاؤں گا ہی پکا، نہیں، بلکہ بندے میں عاجزی ہونا چاہیے، ہماری نیکیاں کیسی ہم لوگ خود جانتے ہیں، تو اللہ سے معافی مانگیں۔ اسی طرح سے آخری عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے، اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اس کا بھی اہتمام کریں۔ اور اسی طرح سے آخری عشرے میں یعنی عید سے 1-2 دن قبل یا عید کا چاند دیکھنے کے بعد، یہ سب سے افضل ہے کہ انسان صدقۃ الفطر نکالے۔ اکثر عید کی تیاری میں ہم لوگ وہ بھول جاتے ہیں، اور یاد کب آتا؟ عید کی نماز میں،
یا عید کی نماز سے پہلے، پھر آدمی کسی کو پیسہ دے کے چھٹی کر دیتا ہے، تو آپ 1-2 دن پہلے بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقۃ الفطر کیا ہے؟ طہرۃ للصائم، روزے دار کے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے، جو بھی کوتاہیاں ہوئی اس سے پاکیزگی، من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، اور یہ مساکین کے لیے غذا بھی ہے، ان کے لیے کھانا بھی ہے، تو اس کے لیے اہتمام اس کا کرنا چاہیے۔ اور خاص طور سے رمضان میں برائیوں سے بچیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنے کانوں کی حفاظت کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنے دل کی حفاظت کریں۔ موبائل فون پہ بے حیائی کی چیزیں دیکھنا، بے پردہ عورتوں کو دیکھنا، کہ بازار میں تو نہ جائے لیکن گھر میں بیٹھ کے وہ سب کچھ دیکھے جو بازار والے بھی نہیں دیکھ رہے، کیا فائدہ تیرا گھر میں بیٹھ کے؟ تو رمضان میں اپنے روزے کو، اپنی آنکھ کے روزے کو، اپنے کان کے روزوں کو، اپنے دل کے روزے کو خراب نہ کریں، اور گھر والوں کے ساتھ احسان کا سلوک کریں۔ بیویوں کو بھی تھوڑی راحت دیں، یہ بھی نہیں کہ بالکل بیویاں سب کام چھوڑ دیں، ان کو بھی ثواب ملے گا اگر روزے داروں کے لیے خدمت کریں، لیکن ایسا نہ کریں کہ وہ خادمہ ہی بن کے رہ جائے اور ان کی عبادات کے اوقات بھی ضائع ہو جائے۔ دونوں میں درمیانی راستہ اپنائیں کہ ان کے لیے آسانی پیدا کریں، اور گھر کی خواتین بھی عبادات کا بھی اہتمام کریں، روزے کی تیاری، افطار کی اور سحری اور عید کی تیاری کے علاوہ اپنی عبادات کا بھی وہ اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جو انسان جھوٹی بات نہ چھوڑے یا باطل عمل نہ چھوڑے یا جہالت کی حرکتیں نہ چھوڑے، جھوٹ بات زبان سے، باطل عمل غلط کام حرکتیں، غلط حرکتیں نہ چھوڑے اور جہالت کے کام نہ چھوڑے، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ یہ اللہ کے لیے اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ مقصد یہ نہیں تھا کہ تو اسے کھانا پینا چھڑانا تھا، مقصد برائیاں چھڑانا تھا، تو کھانا پینا تو چھوڑ دیا، برائیاں نہیں چھوڑا، فائدہ کیا ہوا؟ اصل سبق ہی تو سیکھا نہیں روزے کا۔ لہذا یہ نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے بھوک پیاس کا مہینہ بن جائے لیکن وہ تقوی سے بھی محرومی کا ذریعہ بنے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کا اہتمام کرنے کی توفیق دے اور رمضان کو صحیح طور سے گزارنے کی توفیق دے، گناہ سے، موبائل فون میں اوقات ضائع کرنے سے ہم کو بچائے، گھر والوں پر اور اپنے رشتہ داروں پر اور اقربا پر خرچ کرنے والا ہم سب کو بنائیں، اور اس مہینے کو اپنے تقوی کی تجدید اور اللہ سے قرب کا ذریعہ ہمارے لیے بنائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔